بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انگارے کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا یہ پروگرام اس کی ابتدا کی جا رہی ہے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور ان کا بڑا احسن اقدام ہے یہ کہ علم کے فروغ میں یہ بڑا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ ہمارا یہ پروگرام ایسٹرولوجی کے حوالے سے ہوگا۔ اس میں آنے والے وقت کے لیے کچھ اشارے کنائے دیے جا سکتے ہیں اور ہفتہ وار پریڈکشنز ہوگی کہ کس برج کے کیا معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ تو خیر ابتدا کرتا ہوں۔ آج کل ایک بڑا اہم موضوع چل رہا ہے، وہ ہے انڈیا اور چائنا کی جنگ۔ اس جنگ کا کیا انجام ہوگا اور کس معاملے پہ یہ ختم ہوگی؟ ہمارا جو یہ ذائچہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ چائنا بھرپور انداز سے ڈٹا رہے گا اور وہ پوری طرح سے فتح یاب ہوگا، جبکہ اس کو روکنے کے لیے امریکہ اپنی بھرپور انداز سے دباؤ ڈالے گا اور انڈیا کا ساتھ دینے کی کوشش کرے گا، لیکن چائنا اپنی جگہ ڈٹا رہے گا اور وہ اب جتنی زمین پر قابض ہو چکا ہے اس زمین سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ تو ہے جو دنیا میں اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ دوسرا ایک اور معاملہ کافی دنوں سے چل رہا ہے، وہ ہے کرونا۔ کرونا کے حوالے سے یہ بیماری ہمارے یہاں اب یوں سمجھ لیں کہ میرے خیال میں اب یہ ختم ہونے کی طرف، آہستہ آہستہ ختم ہونے کی طرف یہ چل پڑے گی اور عن قریب چل پڑے گی، جبکہ اس کا وجود ختم نہیں ہوگا۔ کرونا کا وجود، اس بیماری کا وجود ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ اب کمی کی طرف، جس تیزی سے اس کے مریض بڑھ رہے تھے یا موتیں ہو رہی تھیں، وہ اب آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کا وجود ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ شاید اس کی ویکسینیشن آ جائے اور اس کا علاج آ جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن اس کا وجود ختم نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک ذائچہ بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی ویکسینیشن کہیں سپٹمبر تک آ جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس طرف کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، کس برج کے ساتھ کیسے معاملات ہوں گے۔ جن کا برج حمل ہے ان کے لیے یہ ہفتے کے جو ابتدائی دن ہیں وہ تھوڑے سے کمزور اور پریشانی لانے والے ہوں گے، اور جبکہ ہفتے کا جو آخری حصہ ہوگا اس میں ان کے گھریلو معاملات پر بڑی اچھی گرپ رہے گی اور بڑے اچھے معاملات ان کے چلیں گے، گھریلو معاملات۔ جبکہ اوورآل ان کا ہفتہ مالی حوالوں سے، معاشی حوالوں سے یہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہے گا برج حمل والوں کے لیے۔ اب برج ثور پہ آتے ہیں۔ برج ثور کی جو کیفیت ہے اس کا یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ ان کو عزت، رتبہ اور ان کی کامیابیوں کے معاملات یہ بہترین انداز سے چلیں گے، اور بالخصوص ان کی دعائیں بہت پوری ہوں گی، جو بھی وہ دعا کریں گے وہ پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کے سفر بھی ہو سکتے ہیں چھوٹی نوعیت کے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو سکتے ہیں برج ثور والوں کے۔ اب آ جاتے ہیں برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ کے جو اس ہفتے کے حالات ہیں، کاروباری تو بڑے اچھے رہیں گے، ان کی آمدنی کے معاملات بڑے احسن رہیں گے، اور ان کو اگر کوئی پریشانی پیدا ہوگی تو وہ اولاد کی وجہ سے ان کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے،
یا پھر اگر کوئی عاشق ہیں تو ان کو اپنے عشق سے کوئی پرابلم آ سکتی ہے۔ برج سرطان کی طرف آتے ہیں۔ برج سرطان کی جو کیفیت ہے اس کے مطابق ان کی خواہشات، ان کی امیدیں ساری کی ساری پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ایسا بھی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی تحقیقی کام بڑے اچھے انداز سے کر پائیں گے۔ اگر کسی کا تعلق شعر و شاعری سے ہے تو وہ بڑی اچھی شاعری کر سکتا ہے، اگر کسی کا تعلق لکھنے لکھانے سے ہے، وہ نثر لکھ رہے ہیں تو وہ نثر بہت اچھی لکھ سکتے ہیں، اگر کسی کا تعلق فیصلہ سازی سے ہے تو وہ بہت اچھے فیصلے کر سکتے ہیں۔ ان کی کیفیت بہت اعلیٰ رہے گی اس ہفتے۔ جبکہ برج اسد والوں کو صرف مالی فائدے حاصل ہوں گے، باقی معاملات میں ان کو ٹینشن پریشانی رہے گی۔ برج شملہ کی بات، کہ برج شملہ والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا، ہر طرح کی کامیابیاں وہ سمیٹیں گے۔ کسی کی شادی رکی ہوئی ہے تو شادی کے امکانات بڑھ جائیں گے، کسی کا کوئی کاروبار رکا ہوا ہے تو وہ کاروبار بہتر ہو جائے گا، اگر کسی کی کوئی جاب نہیں لگ رہی تو ان کو جاب کی خوشی حاصل ہوگی۔ برج شملہ اس وقت بہت احسن انداز سے اس ہفتے رہے گا۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم یہ جو ذائچہ پڑھ رہے ہیں یہ ہندی طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں، نہ کہ یونانی طریقے سے، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔ برج میزان والے ہفتے کے پہلے حصے میں تھوڑا سا پریشان رہیں گے، ان کو گھریلو پریشانیاں زیادہ آ سکتی ہیں اور کاروباری پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، یا ان کو زیادہ خجالت اٹھانی پڑ سکتی ہے، یعنی بھاگ دوڑ زیادہ اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ نہ ملنے کے برابر۔ تو برج میزان والوں کا جو ہفتے کا پہلا حصہ ہے وہ ذرا مشکل ہے، جبکہ ہفتے کا دوسرا حصہ ان کا بھی بہترین ہو جائے گا، ایک دم وہ تمام کی تمام کامیابیاں حاصل کر لیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والے بڑی اچھی کیفیت سے گزر رہے ہیں، بہت اچھی کیفیت سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کے اور ان کے بہن بھائیوں کے درمیان کچھ چپکلش رہنے کے آثار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی غلطی ہو سکتا ہے کہ ان کے بہن بھائیوں کی غلطی ہو، لیکن یہ چپکلش کے آثار ہیں، اور برج عقرب والوں کو چاہیے کہ اس چپکلش پہ قابو پائیں اور بہتر انداز سے چلیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کو یہ ہفتہ بڑا اچھا رہ رہا ہے، آمدنی بھی ہے، معاملات زندگی بھی بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ان کے کچھ کام ایسے ہیں جو رکے رہیں گے، جو پہلے سے رکے چلے آ رہے ہیں، آئندہ بھی ابھی رکے رہیں گے کچھ عرصے تلک۔ ان کے لیے ان کو بالخصوص کچھ صدقات ہیں وہ کرنے چاہیے، کہ صدقہ ہر بلا کا رد ہے، اس کی امداد حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ بہترین ذریعہ ہے اپنی مشکلات کو دور کرنے کا۔ تو برج قوس والوں کے معاملات کچھ ایسے رکے ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو پا رہے، اور نہ ان کو کوئی راستہ نظر آ رہا ہے۔ تو ان کے یہ معاملات بہتر کرنے کے لیے ان کا بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ گڑ صدقہ کیا کریں اپنے ہاتھوں سے عموماً، اور سورہ فاتحہ کا ورد بھی رکھیں تاکہ ان کے ساتھ آسانی ہو۔ برج جدی والوں پر آ جاتے ہیں، تو برج جدی کے معاملات ویسے تو بہت اچھے ہیں، انتہائی اعلیٰ عرفہ، بالخصوص ان کے عشقیہ معاملات تو بڑے عروج پہ چل رہے ہیں، بڑے مزے میں جا رہے ہیں وہ۔ ہاں، روزگار کے متعلق دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، گھومنا گھامنا دیکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، ہر طرح سے برج جدی والے ٹھیک ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ اپنے فیصلوں پر، اپنے جو خاص فیصلے کیے جا رہے ہیں ان پر وہ تھوڑا احتیاط سے کام لیں، اور ان سے کوئی غلط فیصلے سرزد ہو سکتے ہیں جن کی مشکلات وہ بعد میں دیکھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ تو برج دلو والوں کو یہ ہفتہ اچھا نہیں ہے سارا کا سارا، ان کو احتیاط کرنی چاہیے، ان کے جھگڑے نظر آ رہے ہیں،
کافی لوگوں سے، جس سے بھی ہو سکتا ہے ان کے سے جھگڑے ہو سکتے ہیں، معاملات زندگی بگڑ جاتے ہیں جھگڑا کرنے سے، تو ان کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سرخ رنگ کی میٹھی چیز، حتیٰ کہ وہ چھوٹی ٹافیاں مل جاتی ہیں سرخ رنگ کی، وہ لے کے بچوں میں بانٹ دیں، یہ صدقہ کر لیں تو جھگڑوں سے محفوظ رہیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت کا یہ ہفتے کا ابتدائی حصہ بہت بہترین ہے، عالی شان ہے، جس کی جتنی تعریف کریں کم ہے، لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس ہفتے کا، اس میں ان کو اپنے فیصلوں کے لیے تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، ان سے بھی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں جو بعد میں پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ تھا اس ہفتے کا پروگرام جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کوئی سوالات کرنا چاہیں، کوئی بھی خاص قسم کا سوال کرنا چاہیں، تو اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ، یہ 3 چیزیں لکھ کے ہمیں بھیج دیں، ہمارے کمنٹس باکس میں دے دیں، تو انشاءاللہ احسن انداز سے مکمل آپ کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔